السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ برادران اسلام، آئیے اس بزم پر نور میں ذکر اللہ کی باتیں کریں۔ آئیے اس بزم پر نور میں ذکر اللہ کی باتیں کریں، کتاب اللہ کی باتیں کریں، کلام اللہ کی باتیں کریں، قرآن کریم کی باتیں کریں۔ قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کا برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، قرآن کریم جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزینہ رحمت و برکت، ذخیرہ حکمت و موعظت، معدن احکام و شریعت اور مرکز نجاح و فلاح، ذریعہ حسن و عمل، باعث صلاح و تقوی اور فارق حق و باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے، لہذا ارشاد ربانی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ اپنے نمازوں میں قرات کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ اے اللہ، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن بندہ پانچوں وقت تمام فرض، واجب، سنت اور نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگی ہے، دستور حیات مانگا ہے، اس لیے ارشاد ہوا میرے بندو، تم نے ہدایت طلب کی ہے، تمہیں صراط مستقیم کی آرزو ہے تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائی منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں۔ پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں، یہی وہ آئین ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سربلندی سے سرفراز کرائے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا۔ برادران ملت، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے وہ قیامت تک کے لیے مامون و محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع مکمل نظام قائم کیا ہے کہ تحریف و تبدیلی کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ اکرام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل میں نقش کر لیتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کے حفاظت میں مصروف رہتے ہیں، لاتعداد مسلمان روزانہ تلاوت کرتے ہیں، لہذا معاندین اسلام اپنے کو کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے کہ قرآن کے الفاظ و معانی میں رد و بدل کر دے اور اس کے مختلف و معانی میں فرق پڑ جائے اور اس کے ترکیب و ترتیب میں تبدیلی ہو جائے اور باطل افکار و نظریات اس میں داخل ہو جائے۔ اس لیے صاف صاف اعلان کر دیا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا۔
یہ نازل کردہ ہے حکمت والا اور تعریف والا کی طرف سے۔ محترم سامنے اکرام، قرآن کریم نے عربوں کو نفرت و عداوت، زنگ و جدال، اختلافات و تنازعات کے دلہ سے نکال کر ایمان و توحید کے اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حالانکہ ہلاکت کے دہانے پر تھے، قریب تھا کہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے اور صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جاتے، خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتے، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور نہ صرف بچا لیا بلکہ شقاوت و بدبختی، ضلالت و جہالت کے غار سے نکل کر نیک بختی اور ہدایت و شرافت کے چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ معزز سامعین، عربوں کے زندگی سے کون واقف نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو اپنا دستور حیات بنا لیا تو پھر دنیا نے ایمان و توحید، طاعت و بندگی، اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق، صلاح و تقوی اور اثار و قربانی کا ایسا منظر دکھایا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ قرآن کریم نے عربوں کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی علمی تفسیر بنا دیا تھا۔ حکومت و اقتدار، قیادت و سیادت، شان و شوکت، قوت و حسبت کے بے نظیر مثال بنا دیا تھا۔ قرآن ہی ایک ایسا سرچشمہ ہے جس کے فیض سے شراب ہو کر اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکتے ہیں۔ برادران قوم، قرآن کریم قدم قدم پر مومنوں کو بشارت سے نوازتا ہے، ان کے دلوں میں امنگ کا چراغ روشن کرتا ہے، ان کے ایمانی جذبوں کو ابھارتا ہے، جوش عمل کرتا ہے، جنت، رحمت اور مغفرت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اسی طرح مشرکوں کو عذاب علیم سے ڈراتا ہے، شرک و کفر پر نکیر کرتا ہے، ضلالت و گمراہی کی مذمت کرتا ہے، اور یہی قرآن بدعمالیوں کے مرتکب، نافرمانیوں کے خوگر، برائیوں کے عادی لوگوں کے لیے خیر خواہ اور ناصح بن جاتا ہے، نامرادوں کے شہروں میں دلیل و راہ بن جاتا ہے، ناکامیوں کے میدان میں مخلص رہبر بن جاتا ہے، مایوسیوں کے تاریکی میں مینارہ نور بن جاتا ہے، اور عاصیوں پر نجات و رحمت کے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا، وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ برادران مکرم، آج مسلمانوں کی زوال پریشانی، انحطاط و زوال، بلکہ عملی گمراہی، دینی بے حسی، فکر و جمود، عملی و تمدنی تنزلی، قومی ملی مشکلات و مصائب ہے، سیاسی عدم استحکام، اخلاقی و روحانی گراوٹ اور نا اتفاقی، باہمی تنازعات کا بنیادی سبب قرآن تعلیمات اور اسلامی احکام سے بے اعتنائی ہے۔ حالانکہ قرآن ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمارے جسمانی بیماریوں کا شافی علاج ہے، اس لیے کہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ یہی قرآن معاشرتی و سماجی، اخلاقی و روحانی، اقتصادی و مذہبی، داخلی و خارجی، عبادتی و معاملاتی، عدالتی، حکومتی مسائل کا حل ہے، اس لیے کہ تبیان لکل شیء ہے۔ اگر ہم کامیابی و کامرانی اور فلاح و بہبود کے چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنی موجودہ زندگی نامرادی اور ناکامی و مایوسیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اسی دستور و قانون کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔